ہمارے ساتھ ہیں معروف صنعت کار ستارہ امتیاز ریسیپینٹ فارمر منسٹر آف IT سندھ چیئرمین نیشنل بزنس گروپ Chairman, Group Chief Executive, Ken Liu's International Private Limited, and mashallah, very, very well known, Mia Zahid Hussain. Assalamu alaikum, Mia Zahid Hussain saab. Kaise hain aap? Ji, thank you. So nice of you. Alhamdulillah. Acha. اچھا آج آپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم جانیں گے. یو آر آلریڈی ویری ویل نون اینڈ تھوڑا سا آپ جو ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو رہتے ہیں گیس کے ایشوز ابھی ریسنٹلی جو ہوئے اور ان سے بھی متعلق ہم آپ سے پوچھیں گے. اچھا سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو آسک سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ ستارہ امتیاز کے ماشاءاللہ آپ ریسیپینٹ ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں اگر کچھ آپ بتائیں دو لائن میں کہ یہ سفر کیسا رہا اور ماشاءاللہ اتنی بڑی چیز آپ اس کے ریسیپینٹ ہیں. Thank you ji. In fact, I have got Sitara Imtiaz in 2007 and this is the second highest civil award in the Pakistan and which I have been awarded by the President of Pakistan. My voice is clear. Are you hearing me? ہاں جی بالکل آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. So President of Pakistan conferred me with the Sitara Imtiaz and this is the second highest civil award in Pakistan. اور مجھے یہ جو ملا تھا تو یہ سوشل سروسز پہ ملا تھا, بزنس کمیونٹی کی جو بھی چھوٹی موٹی میری ایفرٹس ہیں, تو دیز ور ریکگنائزڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ماشاءاللہ اٹس ویری امیزنگ. اچھا آپ اس کے علاوہ فارمر منسٹر آف IT سندھ اینڈ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں ٹو دا چیف منسٹر, تو یہ آپ کا کیسا ایکسپیرئنس تھا؟ کیسا ایکسپیرئنس تھا یہ آپ کا؟ جی میں رہا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. جی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئی واز دا IT منسٹر in 2013 elections اور ظاہر ہے کہ this was my first exposure to the government sector, public sector, and I became the Minister of Information Technology in Government of Sindh. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, مجھے اس سے بڑا مدد ملی گورنمنٹ کو قریب سے دیکھنے کا, پتہ چلا کہ گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں, لوگ کیسے کام کرتے ہیں, اور ہم نے اپنے ٹینیور میں کوشش کی کہ پاکستان میں جو اوور آل IT سیکٹر ہے سندھ میں اس کو امپروو کیا جائے, اور اس کے لیے ہم نے کافی ایفرٹس بھی کی اور ریفارم کرنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے کہ دس واز اے ویری شارٹ ٹینیور, تو لیکن بہرحال دس واز اے گڈ ایکسپیرینس. اینڈ ڈو یو پلان کہ آپ منسٹری آگے بھی کوئی اس میں یو ول رن فار اٹ اور یو ول گو فار اٹ ان دا فیوچر؟ سوری, میں نے کہا کہ آپ آگے بھی پلان کرتے ہیں ٹو گو فار اے منسٹری؟ دیکھیں ان فیکٹ ایز بینگ اے بزنس مین we enjoy a very good position in the business circles, or there are so many ministers who are in contacts with us, اور میں سمجھتا ہوں کہ I would prefer to be remain in the arena of business community, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری موجودہ پوزیشن ہے تو ایون پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آف پاکستان, آرمی چیف, ایوری باڈی who is in charge of the helm of affairs is contact with us and they are ready to listen us. So I don't think that in the capacity of being a minister we will be having more kya kehna chahiye useful for the community rather than the remain in the business circles. Okay ٹھیک ہے, یہ اچھا آپ کا آؤٹ لک ہے ویسے کہ یو فیل کہ ایز اے بزنس پرسن یو کین ایڈ مور. اچھا آپ ماشاء اللہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف PBIM پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم بھی ہیں, اور آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ آل کراچی انڈسٹری الائنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو اچھا اس میں ان دونوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آپ انڈسٹری اسپیشلی کورنگی انڈسٹری آئی تھنک کتنے اس کی سب پرابلمس جو ہیں وہ آپ سالو کرتے ہیں سارے بزنس مین کے, تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں.
یہ پاکستان بزنس مین انٹلیکچوئل فورم جو ہے ایک دس از دی کمبینیشن آف دا بزنس کمیونٹی اینڈ دا انٹلیکچوئل آف دا سوسائٹی. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک آپس میں جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کا اور بزنس کا ایک آپس میں بلینڈ ہو, سو دیٹ دی انٹلیکچوئلز آف دا کمیونٹی وہ ہمارے ساتھ ہوں, آن بورڈ ہوں, اور ہم ایک لوگوں کے ساتھ مل جل کے ایک ایسا ویژن اڈاپٹ کریں پاکستان میں کہ جس میں جو بزنس کے جو ایشوز ہیں, بزنس کمیونٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ آئسولیشن میں نہ ہو بلکہ سوسائٹی کی انہیں سپورٹ ہو. اور جب سوسائٹی کی انٹلیکچوئلز کی ان کو سپورٹ ہوگی بزنس ایشوز کو, تو ایک کلیکٹیو وزڈم ہوگی, اور اس میں جو اچھے پڑھے لکھے قابل سمجھدار لوگ ہیں سوسائٹی کے, چاہے وہ بزنس نہیں کرتے لیکن وہ اگر ہمارے ویژن سے متفق ہوں گے تو ہمارے جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, وہ ایزیلی ریزالو ہو سکیں گے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے گی. اور جہاں تک آل کراچی انڈسٹریل الائنس کا تعلق ہے تو کراچی میں دیر آر 7 انڈسٹریل زونز ان کراچی, تو وہ سب ہمارا ایک اس میں ہر جگہ پہ ممبرشپس ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا جو ہم کراچی میں جو خاص طور پہ انڈسٹریل زونز ہیں ان کی امپروومنٹ, ان کی بیٹرمنٹ, ان کے ایشوز, ان کے پرابلمس, ان کا انفراسٹرکچر, ان میں گیس, بجلی, پاور کے جو ایشوز ہیں ان کی حل کرنے کے لیے ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. اور آپ فاؤنڈر چیئرمین آل پاکستان لوبریکنٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے بھی ہیں, تو اس میں بھی آپ جو بزنس پرسنز ہیں ان کے بھی ایشوز کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کرتے. اچھا ماشاءاللہ پاکستان میں جو لوبریکینٹ کا سیکٹر ہے, جی بولیں, جی گو ہیڈ. میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو لوبریکینٹ انڈسٹری ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوبریکینٹ انڈسٹری کے پرابلم ریزالو کریں کہ پاکستان میں اور یا دنیا میں کہیں بھی لوبریکینٹ کے بغیر آپ کا کوئی بھی انڈسٹری چل نہیں سکتی, اور انڈسٹریل ویل جو ہے that cannot be remain in moving without lubricant, without proper lubricants. That's why we are endeavoring to streamline the lubricant industry in Pakistan. اور اس کے لیے ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پبلک کو کوالٹی لوبریکینٹس ملے, اور تاکہ آٹوموٹیو سیکٹر میں, انڈسٹریل سیکٹر میں, تمام شعبوں میں ہم ایک اچھا بہتر لوبریکینٹ لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک. اور اب لاسٹ کوشچن بفور گوئنگ آن ٹو آپ کے جو ہائی لائٹنگ دا گیس اینڈ ایشوز اینڈ ایوری تھنگ, آپ ماشاء اللہ دا نیشنل بزنس گروپ FPCCI کا یو آر دا فاؤنڈر چیئرمین آف نیشنل بزنس گروپ. اچھا, اس میں آپ کس طرح سے چلنا چاہ رہے ہیں آگے, اینڈ کیا کیا آپ بزنس کمیونٹی کے لیے فورسی کر رہے ہیں, وہ آپ ضرور بتائیے. The National Business Group, in fact, we are trying to gather all the business community under the umbrella of National Business Group. And, there is a Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry comprising of around 150 associations and 70 chambers in the country. Altogether, there are 220 trade organizations comprising of Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, and we are trying to gather them in the umbrella, under the umbrella of National Business Group. And lately we have entered into the election of FPCCI, and we are able to secure one vice president seat in Federation of Pakistan Chamber of Commerce. Although this National Business Group has been launched in late October 2020, but the grace of God, we were able to secure one seat of vice president in Sindh. Okay, congratulations. That's wonderful. اچھا, now we will just come to all the problems جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی فی الحال جو ریسنٹلی ہوا تھا, گیس کی پرائسز جو اتنی بڑھتی جا رہی ہیں اور صنعتوں کو جو گیس کی بندش ہے اس کو آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا, بہت نیوز پیپرز میں آیا, بہت نیوز چینلز میں آیا, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں انرجی جو ہے وہ دیٹ از دا مین سورس ٹو موبلائز دا انڈسٹری, ٹو موبلائز دا آٹوموٹیو سیکٹر, اینڈ ٹو موبلائز دا سوسائٹی ایز ویل.
پاکستان میں ہم پچھلے کئی سالوں سے 20-25 سالوں سے دیکھ رہے ہیں there is a severe shortage of energy resources that comprises of electricity and gas. اور 2018 میں we were be able to install various factories of power factories in the country, power plants in the country, as well as we were able to install many gas terminals in the country in 2019. And keeping in view these installations, we were expecting that there would be no shortage of electricity and gas in the country. And luckily, now we are at the stage that there is around 5,000-6,000 megawatt electricity surplus in the country. اور ابھی ہمیں جو اس وقت سچویشن ہے بجلی کی شارٹیج نہیں ہے، بٹ ڈیو ٹو دا لیک آف گورننس اور بیڈ گورننس اور بیڈ مینجمنٹ سم ٹائم وی آر ایکسپیرینسنگ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ ایز ویل. اور پھر یہ کہ تقریباً دیر آر 400 ارب روپے کے لائن لاسز بھی ہیں اور اس میں پاور تھیفٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2 ٹریلین سے اوپر چلا گیا ہے، اور بھی ایگزیکٹ جو ہے تقریباً 2.4 ٹریلین ہے. تو ایک تو یہ پاور سیکٹر میں ہمیں یہ لاسز کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا شارٹیج بھی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، جبکہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری 4000 میگا واٹ ایکسیس ہے. دوسری طرف جب ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو گیس میں بھی ہمارے پاس اس وقت جس طرح سے ہم نے ٹرمینل لگائے ہیں گیس کے، تو ابھی اس میں شارٹیج ہونی نہیں چاہیے. لیکن ایک تو ہمارے یہاں آبادی بڑھ رہی ہے، دوسرے ہمارے یہاں بزنس ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہر سال ہمیں تقریباً کوئی 100 MMCFD گیس کی مزید طلب بڑھ جاتی ہے، ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ہم نے کوئی خاطر خواہ ارینجمنٹس نہیں کیے. لیکن اس سال جیسے کہ ہمارے پاس اب ٹرمینلز لگ گئے ہیں، تو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ LNG ہم باہر سے امپورٹ کر سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے کنٹری میں شاید اتنی شارٹیج ایکسپیرینس نہ ہو جتنی پہلے ہوتی ہے. لیکن اس سال بڑی سیویئر شارٹیج جو ہم نے فیس کیا ہے، انڈسٹریز تقریباً پچھلے 1 مہینے سے ان کو گیس کی سپلائی بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بیڈ مینجمنٹ ہے. اگر پراپر وے میں اگر گیس امپورٹ کر لی جاتی آن ٹائم تو شاید ہم اتنی زیادہ سیویئر گیس شارٹیج نہ دیکھتے. اب اس وقت تو گھروں میں ڈومیسٹک سپلائی بھی خاصی افیکٹ ہو چکی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بیٹر مینجمنٹ کریں، بیٹر سپلائی سسٹم ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، انڈسٹری کو اپنی پروڈکشن کرنے کا موقع ملے گا، ہماری ایکسپورٹس پراپر ہو سکیں گی. اور ظاہر ہے کہ اگر گیس نہیں ہوگی تو انڈسٹریاں نہیں چل پائیں گی، اور اس کے نتیجے میں ہماری یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا، ایکسپورٹ، روزگار، یہ سارے پرابلم جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. تو پھر اس کو کچھ حل کرنا چاہیے پرابلم انسٹیڈ آف جسٹ شارٹیجز اینڈ شارٹیجز. اچھا، پاکستان اور IMF کے ریلیشن پہ، یعنی ابھی جو پرائیویٹائزیشن سلو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کی کافی رائے تھی، اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتا. پاکستان میں جو IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں، اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کو پرائیویٹائزیشن میں جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 600 سے 900 ارب روپے سال کے ہم جو سکھ یونٹس ہیں پبلک سیکٹر میں، ہم ان پہ ضائع کر رہے ہیں. تو یہ جو 600 سے 900 ارب روپے ہیں، یہ جیسے پاکستان اسٹیل مل ہے، یہ پاکستان ریلوے ہے، PIA ہے، اس طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں جس میں ہم جو ہمارا ایکسچیکر ہے اس سے ہم یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور یہ پبلک منی ہوتی ہے، ٹیکس سے آتی ہے یہ منی، تو یہ ہم اس میں ویسٹ کر رہے ہیں. تو IMF کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو پرائیویٹائز کریں تاکہ یہ آپ کے لاسز بند ہوں، ختم ہوں، اور دوسرے یہ کہ یہ ادارے جو ہیں وہ پبلک سروس اورینٹڈ ادارے ہیں، یہ پبلک کو بیٹر سروس پرووائڈ کر سکیں. اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس میں آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن پرائیویٹائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک تو کیش فلو کا پرابلم بھی ہے، دوسرے اس میں فردر لاسز بھی ہمیں ایکرو ہو رہے ہیں، اور تیسرے لوگوں کو سروس پراپر نہیں مل رہی. تو لہٰذا یہ IMF کا بھی کنسرن ہے، پاکستان کی عوام کا بھی کنسرن ہے،
اور ہم سب بزنس کمیونٹی کا بھی کنسرن ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یسٹرڈے بیسس کے اوپر پرائیویٹائز ہونا چاہیے تاکہ اس میں ایک اچھی گورننس اور اچھی سروس لوگوں کو مل سکے اور لاسز نہ ہو سکے. جو آپ کر کے آئے ہیں اور positions held and everything. اور اس میں سے ایک بڑی چیز یہ تھی کہ آپ آئی کیمپس آپ لوگوں نے لگائے تھے بہت, آئی سرجریز اور آئی ہیلنگ کے لیے فری آف کاسٹ. اس کے لیے بھی کافی آپ کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اگر جانے سے پہلے آپ کوئی میسج دینا چاہیں بزنس کمیونٹی میں یا عام انسان کو جو دیکھ رہا ہے تو پلیز گو اہیڈ. جی بہت شکریہ. فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینک you and your audiences, and I will definitely express my views for the business community and masses as well, and your audiences especially. We should work hard for the good of Pakistan, for the good of the people of Pakistan, and there are so many ways, and we should not lose hopes, and we should be hopeful for the better of the better future of the country. Thank you so much, my guys. Have a wonderful evening, and thank you for coming on our show. Thank you so much. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.